ستانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازی تھی، عبادت گزار تھی، قیام اللیل سیام الدہر تھی، دن میں روزہ رکھنے والی، راتوں کو عبادت کرنے والی تھی، لیکن جب ایک جانور کو ستایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ جب ہم مسلمان تھے تو پھر ہم صرف انسانوں کی نہیں، پھر ہم جانوروں کو ستانے کے بارے میں بھی سوچتے تھے، پھر ہم جانوروں کو بھی نہیں ستاتے تھے۔ آج ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارے اندر اسلام باقی نہیں ہے، اس لیے ہم جانوروں کو تو چھوڑیے اور مسلمانوں کو تو چھوڑیے، ہم اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، ہم اپنی بیوی بچوں کو ستاتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو ستاتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے۔ ایک اللہ والے اپنی بیوی کے لیے کپڑا لے کر کے آئے، سوٹ لے کر کے آئے۔ ان کی بیوی نے دیکھا تو بڑا خوبصورت تھا، ان کو بڑا پسند آیا۔ انہوں نے کہا کہ بڑا خوبصورت ہے اور مجھے بہت پسند آیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے دیجیے، وہ لے کر کے چلے گئے اور کافی دیر کے بعد لوٹے تو بیوی نے کہا مجھے اتنا اچھا سوٹ لگا تھا، مجھے اتنا اچھا کپڑا پسند آیا تھا، آپ لے کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ اس کے اوپر ایک چیونٹی چل رہی تھی، کہا کہ اس دکان پر جس سے میں نے اس کو لیا تھا، کہا میں نے وہاں اس طرح کی چیونٹی دیکھی تھی، کہا میں اس کو وہاں لے کر کے گیا تھا تاکہ یہ چیونٹی یہ اس خاندان کی ہے، کہا اگر یہاں رہ گئی تو اپنے خاندان سے بچھڑنے کا دکھ ہوگا، اس لیے اس چیونٹی کو اس کے خاندان کے پاس چھوڑ کر کے آیا۔ جب ہم مسلمان تھے تو پھر ہم چیونٹیوں کا خیال رکھا کرتے تھے، اب اسلام نہیں ہے اس لیے ہم مسلمان کا اور ایک ایمان والے کے دل کے دکھنے کا بھی فکر نہیں کرتے کہ ہماری ذات سے جو اس کا دل دکھے گا، جو اس کو تکلیف پہنچے گی، پھر میرا کیا بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کا دل دکھائے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل دکھائے گا، اور فرمایا کہ جو آدمی کسی کو خوشی دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو خوش کرے گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، بزرگوں میں سے ہیں، مالدار بھی تھے بہت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی عطا کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ ملنے کے لیے آیا کرتے تھے تو بہت لمبا سفر کر کے آتے تھے، بیچ میں ان کو راستے میں رات گزارنی پڑتی تھی تب وہ آتے تھے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں چلو وہاں جاؤں گا، تو سرائے میں ٹھہرتے تھے۔ ایک نوجوان لڑکا تھا جو بڑے خوش اخلاق تھا اور نیک عبادت گزار تھا۔ عبداللہ ابن مبارک کو وہ لڑکا پسند بھی بہت تھا کہ نیک ہے۔ جب وہ ایک بار آئے تو آتے جاتے تھے تو وہاں ٹھہرتے تھے، تو ایک بار جب آئے تو دیکھا کہ وہ لڑکا وہاں نہیں ہے، تو کسی سے پوچھا کہ اس لڑکے کا کیا بنا، کہ وہ لڑکا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کسی نے بتایا کہ ہاں وہ کسی کا قرض اس نے لے لیا تھا، قرض نہیں دے پایا، قرض والے نے شکایت کر دی، پولیس والے اس کو لے جا کر کے جیل میں بند کر دیا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ گئے، جا کر کے تھانے میں پولیس والوں سے ملے اور ان سے کہا کہ بھائی لڑکے کو کیوں پکڑ لیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بھائی جس کا قرض تھا اس نے شکایت کی ہے، اگر یہ پیسے ادا کر دے تو ہم اس کو پیسے دے دیں، ہم ان کو رہا کر دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میں پیسے دے دوں تو یہ آپ ان کو آزاد کر دو گے؟ تاکہ ہمیں سب پیسے سے مطلب ہے، آپ دے دیجیے تو ہم صاحب حق ہے ان کو دے دیں گے، تو ہم ان کو آزاد کر دیں گے۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے ان کو پیسے دے دیے، اور پیسے دیتے وقت یہ کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ اس لڑکے کو نہیں بتائیں گے کہ ان کے پیسے کس نے ادا کیے۔ اس تھانے دار نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے اس سے کیا مطلب، نہیں بتائیں گے کہ بھائی کام ہو جائے گا، یہ بھی آزاد ہو جائیں گے اور جس کا جو قرض ہے اس کا بھی ادا ہو جائے گا، نہیں بتائیں گے۔ اس کو رہا کر دیا۔ وہ اس کے بعد بھی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آیا کرتے تھے، اور وہ لڑکا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے، تاکہ میرا اوپر قرض تھا، مجھے پولیس نے پکڑ لیا تھا، پھر کوئی اللہ کا بندہ آیا، پھر اس نے میرا قرض ادا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کے قرض ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رہا کرا دیا۔ سالوں تک یہ واقعہ عرصے تک سنتے رہے، کبھی نہیں کہا کہ وہ بندہ میں تھا۔ اس کے بعد جب انتقال ہو گیا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، تو تھانے دار نے اس لڑکے کو بلایا اور کہا کہ جو تمہارے رہا کرانے والا، جو آزادی دلانے والا، جو قرض ادا کرنے والے تھے، کہ وہ عبداللہ ابن مبارک تھے جو ان کا جنازہ پڑا ہوا ہے، کا قسم دی تھی اس نے نہیں بتایا۔ جب ہم مسلمان تھے تو ہمارے عمل یہ تھے کہ ہم بتایا نہیں کرتے تھے،
چھپ کر کے لوگوں کو خوشی پہنچایا کرتے تھے، ہم چھپ کر کے عمل کیا کرتے تھے۔ آج اسلام کی وہ کیفیت باقی نہیں ہے، اس میں چھوٹا سا بھی عمل کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، چھوٹا سا بھی عمل ہوگا۔ ایک اللہ والے تھے، وہ سمرقند میں رہا کرتے تھے۔ سمرقند کی ٹھنڈ بہت مشہور ہے۔ وہاں کی ٹھنڈ کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ایسے جیسے ہم فریزر میں رہتے ہیں، جیسے فریزر میں کسی انسان کو بند کر دیا جائے اب وہ عالم ہوتی ہے، اب ویسے ہی وہ عالم ہوتا ہے۔ ان بزرگ کا نام تھا باقی باللہ۔ حضرت باقی باللہ اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے، کتنی سردی میں، سردی کا عالم میں نے بتایا کہ جیسے فریزر میں کسی کو بند کر دیا ایسی ہوا کے سینوں کو چیر دیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے وضو کیا ٹھنڈے پانی سے، وضو کرنے کے بعد وہ نماز کے لیے مصلی پر پہنچے اور نماز پڑھنا شروع کی۔ تو ان کو سردی لگ رہی تھی، وہ یہ تھا کہ جلدی سے نماز پڑھ کے میں لحاف میں جا کر کے لیٹ جاؤں تو مجھے سردی سے راحت ملے۔ تو نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہو کر کے وہ جیسے بستر میں آئے تو دیکھا کہ کہیں سے بلی آ کر کے لیٹ گئی اور بلی سو گئی، اور وہ اپنے لحاف کے اندر نہیں گئے کہ اگر میں لحاف میں جاؤں گا تو بلی اٹھے گی، نیند خراب ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی، سردی بھی لگے گی، تو وہ دوبارہ سے پھر جا کر کے مصلی پر بیٹھے۔ جب ہم مسلمان تھے تو پھر ہمارا عمل یہ تھے کہ ایک جانور کو تکلیف نہیں پہنچائیں۔ اس لیے ضرورت ہے آج مسلمان بننے کی، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم تکلیف تو نہ دیں۔ اور اگر ہم کسی کی تکلیف ہم سے کوئی پہنچ جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو راحت کا ذریعہ بنیں، ان کو خوشی دینے کا ذریعہ بنیں، اپنی تلافی کریں۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، سلامت رہیں لوگ ہماری زبان اور ہاتھ سے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کی پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی یہ ہے۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم سے دوسروں کے، ہم کافروں کی کیا بات کریں، ہم اپنے محلے بستی والوں کی بات کریں، بلکہ اس سے بھی قریب ہم اپنے ماں باپ کو کتنا ستاتے ہیں، بیوی بچوں کو کتنا ستاتے ہیں، ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیا رشتہ نبھاتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ستانے کا کون سی کسر باتیں چھوڑتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے والوں کو ہم کیا کچھ تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، پھر ہم شکایتیں کرتے رہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک میں اور آپ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہم آج کسی کو ستانا بند کر دیں، تکلیف دینا بند کر دیں، اللہ تبارک و تعالی حالات کو بدلنا شروع کر دے گا۔ اس لیے میں اور آپ وہ پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں سے میں نے بات کو شروع کی تھی، پیغمبر ہیں اور جد امجد ہیں ہمارے، اور عیسائی، یہودی، مسلمان سب کے لیے افضل ہیں۔ وہ دعا کر رہے ربنا وجعلنا مسلمین لک من ذریتنا، کہ ہمارے رب مجھے اور میری اولاد کو مسلمان بنا دیجئے، مسلمان بنا دیجئے، یہ دعا کر رہے۔ ہم مسلمان ہونے کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے کبھی یہ دعا کی بھی نہیں ہوگی کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، اس لیے پیغمبر ہو کر کے دعا کر رہے اللہ مجھے اور میری اولاد کو دونوں کو مسلمان بنا دیجیے۔ تو مسلمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ سلامت رہے۔ تو اس لیے میں اور آپ آج سے یہ کوشش کریں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کوشش کریں کہ ہم دوسروں کے چہروں پر خوشی لے کر کے آئیں، ہم کسی کو تکلیف دینے والے نہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ستانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازی تھی، عبادت گزار تھی، قیام اللیل صیام الدہر تھی، دن میں روزہ رکھنے والی، راتوں کو عبادت کرنے والی تھی، لیکن جب ایک جانور کو ستایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ جب ہم مسلمان تھے تو پھر ہم صرف انسانوں کی نہیں،
پھر ہم جانوروں کو ستانے کے بارے میں بھی سوچتے تھے، پھر ہم جانوروں کو بھی نہیں ستاتے تھے۔ آج ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارے اندر اسلام باقی نہیں ہے، اس لیے ہم جانوروں کو تو چھوڑیے اور مسلمانوں کو تو چھوڑیے، ہم اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، ہم اپنی بیوی بچوں کو ستاتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو ستاتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے۔ ایک اللہ والے اپنی بیوی کے لیے کپڑا لے کر کے آئے،